ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں شو میں جوائن کیا ہے منظور وٹو صاحب نے، جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. وٹو صاحب میرے شو میں خوش آمدید. سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ کروں گی کہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ملک کو اس وقت حقانی سے زیادہ زرداری نیٹ ورک سے خطرہ ہے، حکومت خود اداروں کو تباہ کر رہی ہے، تحریکیں بھی جلد شروع ہو جائیں گی، جو کہ کل بھی وہ لوگ دھرنا دیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر، اور پاکستان کو بچانے کے لیے حکومت کی قربانی بھی قبول ہے. حکومت قربانی کیوں نہیں دے دیتی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ، یہ میاں نواز شریف صاحب کی بات جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کو اس قسم کی بات زیب نہیں دیتی. وہ 88 کا دور واپس لانا چاہتے ہیں اور اس کے نتائج انہوں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے اور بھگتے ہیں. تو ان کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں وٹو صاحب آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نارتھ کوریا میں 1 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے تو ان کے بجلی کے وزیر کو ریزائن کرنا پڑا تھا. ہمارے ملک میں بات کرنے کا موقع دیں گی. آپ خود بولے جا رہی ہیں، آپ موقع دیں گی تو بات سنیں گی تو بات ہوگی. چلیں آپ کو موقع دیتے ہیں. اب واقعی وزیر کے ساتھ مخاطب ہیں تو صورت یہ ہے کہ موقع ان کو ذرا ملا ہے کہ بجلی میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑی ہے. ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ لوڈ شیڈنگ بڑی ہے. ہمیں افسوس اس بات کا، ہم عوامی نمائندے ہیں، لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں. ہمیں اس بات کا دکھ اور درد ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ سے. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے چیلنجز جو جب آتے ہیں اس کو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت اور قوم اس کو کیسے ریسپونڈ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت وقت ساتھ جوڑ کے بیٹھی ہے اور 3000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں اس کا اضافہ کر دیا ہے، اور پرسوں تک 2000 میگا واٹ کا اور اضافہ ہو جائے گا. جو 7,500 کی شارٹ فال ہو رہی تھی اس میں 5000 میگا واٹ کا اضافہ جو ہے وہ 3-4 روز کے اندر ہو جائے گا، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ معمول پہ آ جائے گی. اتنی معمول پہ آ جائے گی جتنی آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ تھی، اور اس سے بھی اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گی. تو میاں صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ تو دی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ. لوگوں کی پریشانی دیکھ کے لوگوں کی باہر نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، انہوں نے قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہے. میرا وٹو صاحب، میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں پر یہی سوال کروں گی کہ پھر جو یہ اقدامات آپ لوگوں نے اب کیے ہیں تو آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں اور پھر یہ ہو؟ پھر آپ موقع تو آپ لوگوں نے دیا نا. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامک کرنچ جو ہے یہ پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں، امریکہ کی اکانومی کا کیا حال ہے. روز رونا رو رہے ہیں وہ امریکہ کی اکانومی کا. اب پاکستان کے بھی اکانومی کے حالات جو ہیں وہ بلا شبہ دیکھیں آپ. اتنی وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ پاکستانی قوم نے لڑی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی معیشت کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کس طرف تو جانا ہے. اتنی بڑی قربانی جو دی ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں، اور لڑائی لڑی ہے، اس پہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، ایمونیشن خرچ ہوتا ہے، اسلحہ خرچ ہوتا ہے، اور وسائل خرچ ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے وہ آنی تھی. ادھر اکانومی جو ہے پاکستان کی اس نے سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے. بٹو صاحب مجھے موقع دیں، آپ نے ایکسپلینیشن اچھی دے دی. تو ہم شیخ صاحب سے یہاں پر یہ سوال کر لیتے ہیں. شیخ صاحب، آپ نے سنا کہ بٹو صاحب کا کیا کہنا تھا کہ ڈیفینیٹلی ایشو ہے. تو پھر نون لیگ اس وقت اس ایشو پہ اس طریقے سے کیوں بات کر رہی ہے؟ کیوں اس طریقے سے مار دھاڑ جو ہوئی ہے، تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، سیاست کی جا رہی ہے، سیاسی مائلیج حاصل کیا جا رہا ہے؟ اس میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں، چلیے بڑے ہیں میں کر لیتا ہوں. لیکن وفاقی وزیر برائے بجلی اور پانی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 2-3 دن روز میں 2000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ آپ کی گرڈ میں شامل کر لی جائے گی. یہ ان کا جو کنسرن وزیر ہے ان کا یہ تھا. اور غالباً یہ جو آپ کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں بجلی کو، ان کا بھی یہی بیان تھا جو میں نے آپ کے ٹی وی پہ دیکھا. اور دوسری بات جو آپ کو میں بڑی اہم چیز جو بتانے جا رہا ہوں، جو میاں صاحب بھی سیاسی کارکن ہیں، آگ صاحب بھی سیاسی کارکن ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ عوامی مسائل میں سیاسی کارکن کبھی پیچھے نہیں رہتے. اگر لوگوں کو کوئی مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے، اور بڑے جینوئن مسئلہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ بڑی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ مسئلہ بڑے عرصے سے، پچھلے 3.5 سال سے چل رہا ہے.
پہلے تو چلیے جو وفاقی وزیر تھے وہ کہتے رہے کہ آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہا ہے۔ اور جو چیز آپ دیکھ رہی ہیں نا وہ دیر پا نہیں ہے، وہ وقتی طور پہ آپ کو اس کرنٹ سے آپ نکل جائیں گے، لیکن اس کے بعد دیکھیے گا آپ تو جب وہ 9 ارب یا 11 ارب کا جو سرمایہ آپ نے اس میں انجیکٹ کیا وہ ختم ہو جائے گا جب، تو اس کے بعد پھر وہی عالم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں آئی پی پیز کو دیکھے اس سے بجلی اور زیادہ آئی اگری چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں راجہ ریاض ہو گئے، بابر اعوان ہو گئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ اس وقت سیاسی تنہائی کا شکار ہے، تو وہ اس وجہ سے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ شکار جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہیں۔ یہ میں نے تو نہیں کیا شوبیہ، یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ بجلی ایک شارٹ فال میں نے تو نہیں کیا، یا نون لیگ نے نہیں کیا، یہ تو حکومت وقت کا کارنامہ ہے نا، اس میں میرا تو تعلق، میں تو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے کانسٹیچوئنٹس کے جو بیسک مسائل ہیں ان کے ساتھ نہیں چلتا تو میں کیا منہ لے کے ان کے پاس جاؤں گا کل کو؟ تو ان کے ساتھ چلنا میرا بہت ضروری ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ان کا جو غم و غصہ ہے وہ ایک طریقے سے باہر آ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو معاملہ جو ایلیمنٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو توڑ پھوڑ یا اس طرح کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن یہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جو بیسک مسئلہ لوگوں کا آپ چھوڑ دیجئے، ایک طرف آپ یہ رکھ دیجئے، دوسری طرف آئیے نا، میں تو یہ بات کہنے کو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو اپنی پریورٹیز فکس کرنی چاہیے۔ حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز سے معیشت چلتی ہے اس چیز کو آپ فوری طور پہ اس کو دور کریں۔ بٹو صاحب سے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔